السلام علیکم کلاس 10th، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے توہم پرستی اور جادو، فال اور توہم پرستی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا نیا لیکچر ہے جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس میں ہے معنی و مفہوم ہے اس کے شرعی احکام ہے، ٹھیک ہے، اس کی ممانعت ہے، اس کی اہمیت ہے، توہم پرستی کی، فال کی، جادو کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، ان کا کیا ادراک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کیا نشاندہی ہے اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں معاشرے میں، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اپنے نیکسٹ لیول پہ کیا کرنا ہے، اس کا ہم نے توہم پرستی سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم اس والی لائن میں آ جاتے ہیں۔ توہم پرستی کا معنی ہے بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہی ہے۔ یہاں تک اس کا پہلا آنسر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا یہ پہلا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کون سا آنسر ہے۔ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں دعا بھی ہے دم کی۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، یہاں نیچے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ وَإِذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اس کا ترجمہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ یہ دعا اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی اچھی ہے یہ دعا۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے، میں تم دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی ہر زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ جامعہ ترمذی کی 2060 پہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا نیکسٹ کویسچن ہے۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے پر امید رہنے اور نیک شگون کی کیا اہمیت ہے۔ سوال نمبر 3 پہ یہ سوال ہے، یہ الفاظ ہیں، تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا اس میں آنسر آئے گا۔ یہاں پر سیکنڈ پیراگراف میں ہم دیکھ سکتے ہیں، سیکنڈ لائن میں اسلام میں جادو کرنے اور کرانے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے پر اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ موعظتین، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامعہ ترمذی کی 2058 پہ یہ حدیث ہے، یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن کون سا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے، حدیث نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جادو کا کیا علاج بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کے علاج میں ہمارے پاس کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہم نے حدیث لکھ دینی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کو نظر بد سے پناہ مانگا کرتے، یہاں تک کہ موعظتین، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامعہ ترمذی کی 2058 پر یہ حدیث ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال بتا دیا، یہ اگین بتا دیا۔ آگے ہے سورہ خیرات اور حاجت روائی کے لیے ہمیں کن باتوں کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ لاسٹ والے پیراگراف میں ہم آتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے، حاجات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار، صدقہ، نماز، حاجت اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کو ہم آگے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کون سا کویسچن ہے، ہمارے پاس کویسچن ہے تفصیلی جواب دیں، جس میں ہے جادو، فال اور توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔
اب ریڈنگ سے سٹارٹ کرتی ہوں. جہاں پر سکپ کرنا ہوا یہ آپ نے دیکھ لینا ہے, میں نے وہاں کٹنگ کروا دینی ہے, آپ نے اس کو نکال کر باقی کا سارا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں توہم پرستی کا معنی. اس کو انڈر لائن کریں گے اور ہم اس کا آگے لکھیں گے. بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے, مگر کسی چیز, دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں. فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہی ہے. ظاہری اسباب میں یہاں سے آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے لکھنا ہے آپ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں ہے, اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں ہے. وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے, اور بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے, اعمال کا نتیجہ یہ ہیڈنگ ہوگی اس کی, اور آگے لکھیں گے انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں تو وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کسی جانور, دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی ہے. جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ دراصل خام خیالی کا شکار ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال, فال اور جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال اسلام میں حرام ہے. مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے خیر طلب کرنے کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم دی ہے, جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا کی جائے. اسلام نے جیسے توہم پرستی سے منع کیا ہے, اسی طرح بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع فرمایا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, جو شخص نجومی کے پاس جائے, اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہ ہوگی. صحیح مسلم کی 5821 پہ یہ حدیث ہے. حوالہ نمبر کے ساتھ آپ اس کو ایڈ کریں گے. آگے ہے اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے, یعنی کسی انسان, جانور, آپ یہاں پہ لکھیں گے بدشگونی کی ممانعت. اس کا کیا لکھیں گے آپ, اس پیراگراف کی ہیڈنگ لکھیں گے بدشگونی کی ممانعت. یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنے نوٹ بک پر. یعنی کسی انسان, جانور یا چیز وقت سے بدشگونی لینا درست نہیں, البتہ نیک شگون یا نیک فال لینا درست ہے. انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدشگونی کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے, البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے. صحیح بخاری کی 5754 پر یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ہیڈنگ آپ لکھیں گے حدیث نمبر 1. ٹھیک ہے, آگے آپ لکھیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے. عربک اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں یاد کر سکتے تو اس کا ترجمہ یاد کریں گے. اے اللہ, آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کا کے علاوہ کوئی خیر نہیں, آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں, اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. مسند احمد کی 7045 پر یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جن میں چند ایک یہ ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں صرف 3 پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کی بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں. ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیں لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں. توہم پرستی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پھر لاسٹ میں آپ لکھیں گے جادو ٹونے اور ستاروں کی چال کی ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتے ہی ہیں, بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں. آگے آپ لکھیں گے حاصل کلام. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں, مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے, حاجات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے استغفار, صدقہ, نماز, حاجت اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اس بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
روشن تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں ہماری ایکسرسائز میں کیا ہے. ایکسرسائز میں ہے درست جواب کا انتخاب کریں. کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے بدشگونی، جادو، فال یا علم نجوم. بدشگونی، انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، تیز رفتاری کی وجہ سے، فال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے. عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے وہ سفر تھا، محرم تھا، ذوالحجہ یا ذوالقعدہ تھا. سفر تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ٹک کر لیا. آگے ہمارے نیکسٹ پیج پہ کون سے کوشچن ہے؟ نیکسٹ پیج پہ ہے حدیث مبارک کے مطابق جس شخص کو 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی، قسمت کا حال پوچھنے والا، فضول خرچی کرنے والا، حوصلہ شکنی کرنے والا یا مزدور کا حق رکھنے والا. قسمت کا حال پوچھنے والا وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے. انبر، اجوا، مبروم یا کلمی. اجوا. یہ ہمارا آج کا ایکسرسائز تھی. اب اس میں ہم نے سبق میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ جادو، بدفعلی یا توہم پرستی یا فال نکالنا جو کہ دماغی طور پر ایک وہم کی علامت ہے، وہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بدعدت میں بھی یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں. کسی چیز کو بھی مان لینا کہ یہ جیسے سفر کا مہینہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یا کالی بلی رستہ کاٹ گئی، یہ سب بدشگونیوں کی علامت ہے. دودھ کا ابل جانا، شیشے کا ٹوٹ جانا، بہت سے ہمارے جو عرصہ دراز سے جو پرانی باتیں چلتی آ رہی ہیں اس کو مان لینا، آنکھ کا پھڑکنا، یہ سب بدشگونی کی علامات ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جو تعلیمات ہمیں دین اسلام سے ملی ہیں، احادیث سے اور قرآن پاک سے ملی ہیں، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ فضولیات میں ادھر ادھر وقت ضائع کیا جائے. امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور اس میں اگر کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی الگ سے بات آپ کو جو سمجھنی ہے اس بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں. بہت سے ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے یا بھول جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں اور انہیں جلد از جلد سب سے پہلے ملے بیل آئیکن پریس کرنے سے. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور آنے والی ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم نے کون سا لیکچر پڑھنا ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.